بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا دلچسپ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہر ایپیسوڈ میں آپ بڑی ہی پیاری معلومات، جی ہاں، کائنات کی عظیم ہستیوں کا تذکرہ سماعت کر رہے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کا ذکر سن کر الحمدللہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ آپ کا مبارک نام یونس بن متی تھا اور آپ کے لقب یعنی آپ کے القابات ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے ہیں۔ سبحان اللہ! جب بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، مبارک ذکر خیر آتا ہے، تو مچھلی کا تذکرہ بھی ذہن میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے تھے اور بستی نینوا کے آپ نبی تھے، جو دجلہ کے کنارے، جو موجودہ موصل اس کے قریب واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ پاک کی وحدانیت اختیار کرنے کی دعوت دی، مگر وہ باز نہ آئے اور آپ کو جھٹلاتے رہے۔ آخر کار اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام نے انہیں عذاب کی خبر دی اور خود باہر تشریف لے گئے، یعنی بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ اسی دوران قوم نے عذاب کی نشانیاں دیکھ کر سچے دل سے توبہ کی، جس پر اللہ الرحمن عز و جل نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ ناظرین کرام، بڑی دلچسپ باتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم معلومات میں اضافہ ہوگا اور اچھوں کا ذکر ہے۔ یقیناً جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بڑی پیاری پیاری باتیں سماعت کریں گے، لیکن آئیے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سن لیتے ہیں، پھر باقاعدہ یونس علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ ایک مشہور بزرگ ہے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور نام ہے اور بڑی پیاری، یوں کہیے کہ بہت ہی زیادہ مشہور کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے درود شریف کی فضیلت پر، جس کو پڑھنے کی کئی برکتیں علماء نے بیان کی ہے۔ یہ کتاب لکھنے کا سبب کیسے بنا؟ خود آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں آپ کو وضو کی حاجت تھی۔ کنواں تو سامنے تھا، پانی بھی تھا، لیکن ڈول نہیں تھا جس سے آپ پانی نکال کر وضو کرتے۔ آپ پریشان تھے کہ اتنے میں قریب ہی اوپر کی منزل سے ایک لڑکی آپ کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے آپ کو دیکھ کر، پریشان دیکھ کر کہا کہ شیخ، آپ محمد بن سلیمان جزولی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا آپ کی تو نیکیوں کا بڑا تذکرہ ہے، بڑا چرچا ہے،
لیکن حالت یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال پا رہے بغیر ڈول کے۔ آپ نے اس کو حیرت سے دیکھا، کہا بغیر ڈول کے پانی کیسے نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے ناظرین فوراً کچھ پڑھا اور کنویں میں تھوک دیا، اپنا لعاب ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کا پانی فوراً اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فوراً اس پانی سے وضو کیا، فارغ ہوئے اور پھر اس لڑکی سے کہا، اے لڑکی سچ بتا، تو کیا عمل کرتی ہے اور تو نے ابھی کیا پڑھا جس کے سبب یہ کنویں کا پانی جو ابھی نیچے تھا یکا یک اوپر آ گیا؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی وقت حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ انشاءاللہ الکریم میں درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب لکھوں گا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل۔ پھر آپ نے جو کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جو ساری دنیا میں مشہور ہوئی۔ آج بھی اہل محبت، اہل عقیدت اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی پڑھنے اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ناظرین ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نبیوں کی باتیں، اور آج ذکر ہے اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے مشہور نبی حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی الگ کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو بعض احکام عطا فرمائے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم میں تشریف لائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم نینوا، جو موصل کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی اور بے دینی میں مبتلا تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ جی ہاں، اس قوم کی ہدایت کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبے عرصے تک اس قوم کو غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے اور اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر وہ قوم اپنی ضد پر قائم رہی اور آپ کی بات کو جھٹلاتی رہی۔ یعنی اس قوم کے لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ مسلسل کوشش کے باوجود جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ پاک، یہ قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ایک لمبے عرصے تک آپ نے دعوت دی نا، اس کے باوجود قوم ضد پر قائم رہی، ہٹ درمی پر قائم رہی۔ آخر کار آپ نے اللہ پاک سے عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دے کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے قوم کو خبر دے دی، قوم کو یہ بات بتا دی۔ اب نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کی ہے، کہ جو بولتے صحیح بولتے، کبھی غلط نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لو،
اگر وہ آج رات یہیں رہے تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر وہ یہاں نہ ٹھہرے تو سمجھ لینا کہ عذاب ضرور آئے گا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قوم میں بے چینی پیدا ہوئی، رات ہوئی، وہ دیکھ رہے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام علاقے سے تشریف لے گئے، اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر سیاہ اور ہیبت ناک بادل چھا گئے، دھوئے کا ایک بڑا سا غبار پھیل گیا اور پورا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ مناظر دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے گھبرا کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا کہ دیکھو کہاں ہے یونس علیہ السلام، اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت تلاش کیا مگر نہ پایا، جس سے ان کا خوف اور بڑھ گیا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اب عذاب کے آثار رونما ہو چکے ہیں۔ اب وہ سب کے سب، عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر شہر سے باہر نکلے، کھلے میدانوں اور جنگلوں کی طرف جمع ہو گئے، جنگلوں میں آ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موٹے کپڑے پہن لیے، خاک میں بیٹھ گئے اور توبہ و اسلام کا اظہار کرنے لگے، اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرنے لگے اور اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے کہ ہم دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین، مرد و عورت، ماں اور بچے ایک دوسرے سے الگ ہو کر رونے لگے، تاکہ فریاد میں زیادہ عاجزی پیدا ہو۔ یعنی غور کرے کہ انہوں نے کیسی ندامت کا اظہار کیا کہ عورتیں الگ رو رہی ہے، بچے الگ رو رہے ہیں، مرد الگ رو رہے ہیں، ہاں سب کے سب رو رہے، اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہم اس دین پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں۔ اب انہوں نے سچی توبہ کی، اپنے تمام گناہ چھوڑ دیے، یہاں تک کہ ناحق لیا ہوا مال واپس کر دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کی دیوار کی بنیاد میں بھی دوسرے کا پتھر لگا تھا تو بنیادوں کو توڑ کر وہ پتھر نکال کر اس نے واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے FGN چینل کے ناظرین دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے مغفرت مانگی۔ پروردگار عالم جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان و رحیم ہے، اس نے ان کی اخلاص بھری دعائیں سنی، ان پر رحم فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ سب اس کی مشیت ہے، یہ سب اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جو قوم سے نکل چکے تھے، آپ کو اپنی قوم کی توبہ کا علم نہیں تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن عذاب آیا نہیں ابھی تک، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی پر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے روانہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ پاک مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس بھی نہ ہوگی، لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کے اس ہجرت کرنے اور ناراض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں
قوم کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ثابت ہو جائے، اس قوم میں یہ قانون تھا، یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے، اور اللہ کے نبی سچے ہوتے تو آپ بھی سچے تھے، کیونکہ آپ نے وحی الہی کے مطابق انہیں بتایا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ پاک کا عذاب ضرور آئے گا، مگر چونکہ فی الحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے قوم کی نظر میں آپ کی بات حقیقت کے خلاف معلوم ہو سکتی تھی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا اور عذاب نہیں آیا، اور اس وجہ سے آپ کو قتل کا خطرہ لاحق تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ آپ نے عذاب کا ذکر تو کیا تھا، لیکن متعین فکس وقت نہیں بتایا تھا کہ اس وقت پر عذاب آ جائے گا جس پر آپ کو جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اور جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام قتل سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر نکل گئے کہ قوم یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میں نے جھوٹی خبر دی اور میرے قتل پر آمادہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس قوم سے، اس بستی سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے سمندر کا سفر اختیار کیا۔ اب بڑی دلچسپ باتیں ہیں ناظرین، پوری توجہ سے سنیے، جو مچھلی والا واقعہ ہے نا، اب سنیے۔ جی ہاں، آپ علیہ السلام یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کا سفر اختیار کیا، اور ایک بھری ہوئی کشتی میں آپ سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی، چلتی جا رہی ہے، بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک ٹھہر گئی، اور اس کے رکنے کی کوئی ظاہری وجہ سمجھ نہ آئی کہ کیوں کشتی رکی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جو ملاح تھے، جو کشتی کو چلانے والے تھے، ان ملاحوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کیا جائے؟ کشتی بھری ہوئی ہے، کون فرد ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ قرعہ اندازی کی گئی کہ کون ہے وہ شخص۔ چنانچہ قرعہ جب ڈالا گیا تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا کہ آپ وہ فرد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اس دستور کے مطابق پانی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام سمندر میں غرق نہ کیا جائے کشتی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب و غریب باتیں تھیں نا ناظرین۔ جی ہاں، اب آپ کو بیچ دریا میں کشتی سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی، اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے کہ اللہ پاک نے مچھلی کو الہام فرمایا کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا
اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے رب کی قدرت۔ چونکہ سمندر کے جانور ہو یا جنگل کے جانور ہو، سمندر کی مچھلیاں ہو یا جنگل کے جانور ہو، یعنی یوں کہیے کہ ساری مخلوق اس کی ہے نا، وہ خالق ہے سب کا اور سب اس کے حکم کے پابند ہے۔ لہٰذا جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اللہ پاک نے اس کو الہام فرمایا، اس کو حکم دیا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے، لہٰذا نہ ان کی ہڈی توڑنا نہ ان کے گوشت کو کاٹنا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے، ناظرین غور کیجئے، آج اگر ہمیں ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے، حالانکہ کمرہ بڑا ہو لیکن بالکل اندھیرا ہو، کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ اللہ اکبر! حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کیسی بڑی آزمائش ہے! اللہ اکبر! جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑا، اندھیرا ہی اندھیرا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ یعنی اے پروردگار، میں قصوروار ہوں، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ اللہ اکبر! پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ اللہ اکبر! FJN چینل کے ناظرین، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو کتنے دن رہے؟ اس کے لیے مختلف اقوال ہے۔ جی ہاں، یہ بھی لکھا ہے کہ 3 دن رہے، 7 دن رہے، 20 دن رہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اقوال ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد نکالے گئے، یعنی مچھلی نے آپ کو 40 دن کے بعد سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے رب کی قدرت، یہ ہے اس کا احسان، یہ ہے اس کا فضل۔ وہ جیسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے، جب وہ توبہ قبول کرتا ہے تو بڑی سے بڑی آزمائش کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ FJN چینل کے ناظرین، جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، اس جگہ پر کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ پاک نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا۔ جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے دہن مبارک میں دے کر آپ علیہ السلام کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف، اسکین یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی، کیونکہ اتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے نا، تو اس کی وجہ سے جو آزمائش ہوئی تھی جسم مبارک کو، تو اس طرح اس آزمائش کو دور کیا گیا۔
اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا، دوبارہ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر پہلے ہی توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اور اللہ پاک نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا، بالکل اطمینان سے رہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، واقعی بندہ جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس آزمائش پر اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کرتا ہے، اور اس آزمائش کا سبب اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی آزمائش کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا مضمون تحریر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے نا ناظرین کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے حضرت یونس علیہ السلام نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت کریمہ پڑھی۔ جی ہاں، الحمدللہ، یہ آیت کریمہ کون سی تھی؟ حدیث رسول میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ یعنی انہوں نے پڑھی تو ان کو مشکل سے نجات ملی، یا ہر ایک کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ کسی نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مبارک تذکرہ۔ جی ہاں، کہ واقعی اللہ پاک نے کیسی بڑی آزمائش میں انہیں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، کیونکہ اللہ کے نبی ہے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس پورے ذکر خیر میں حضرت یونس علیہ السلام کے جو اہم ترین بات، جو اہم ترین پوائنٹ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ جب آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں نا، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو، قرضہ بڑھ جائے، بیماری آ جائے، ہاں، اور کوئی نقصان ہو جائے، کہتے ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا، ہم تو نیک ہے، پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ نیک ہو تو اس کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی۔ آپ سوچئے نا، انبیاء اکرام علیہ السلام کائنات کی افضل ترین ہستی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے، اور نبی، انبیاء یہ معصوم ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جب آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے تو ہم تو ہے ہی گنہگار بندے، اور ہم اپنی زبان سے کہہ رہے کہ پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی۔ ارے اپنے سراپا وجود کا جائزہ لیجئے، صبح آنکھ کھلنے سے رات سونے تک کتنی خطائیں ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تو اس پروردگار کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہماری ہر خطا پر پکڑ ہو جائے تو شاید ایک قدم بھی ہم زمین پر آگے نہ بڑھا سکے۔ جی ہاں، یہ اس کا فضل ہے کہ ہوائیں مل رہی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ پانی مل رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ غذا کھا رہے ہضم ہو رہی ہے، بہت کچھ نعمتیں وہ عطا کر رہا ہے، اور پھر بہت سارے گناہ کرنے کے باوجود وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی ایسے جملے زبان سے ادا نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خطا کار، سیاہ کار، گناہ گار ہی سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، آزمائش آئے تب بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور آزمائش نہ آئے تب بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جو سید المعصومین ہے، جی ہاں، روایتوں میں ہے کہ دن میں 70 مرتبہ آپ استغفار فرماتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے مقبولانِ بارگاہ کا وسیلہ پیش کرے، اور کبھی اگر آزمائش آ جائے تو ان کے وسیلوں سے دعائیں کرے۔ ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہم نے کیا ہو، بس رب کی بارگاہ میں توبہ صدق دل سے کرے، سچے دل سے کرے، وہ ارحم الراحمین توبہ قبول فرمائے گا، اور تکلیف کو راحت میں، آزمائش کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے، ہماری فکروں کو راحتوں میں، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ تھا ذکر خیر حضرت یونس علیہ السلام کا، جو اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ایک نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ایف جی این چینل
دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا،